میں حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس جلسے میں شرکت کی اور انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنی مجلس سے محبت کو اپنے الفاظ سے ہم تمام کے سامنے اس جذبات کو اور محبت کو رکھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا احمد نقشبندی صاحب کو اللہ صحت دے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ لوگ مولانا احمد نقشبندی صاحب کو ان کی تقریر سے جانتے ہیں، مگر کبھی آپ کو موقع ملا تو ان کی قرآن کی قرات بھی سنواؤ، بہت زبردست۔ میں سنا ہوں، لوگ مجھے سنائے تھے تو میں سنا، اور بڑی ہی متاثر کن قرات مولانا احمد نقشبندی صاحب کی ہوتی ہے۔ میں اور کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ ایک انتخابی جلسہ ہے، ضابط اخلاق کو مد نظر رکھ کے مجھے بولنا پڑتا ہے، مگر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ آئے اور آپ نے اس جلسے کے ذریعے سے جبلی ہلز کے عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا جائے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے قدر کی بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ آج آپ کے پاس خانقاہ میں جمعے کی محفل چل رہی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے مرحوم والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے، کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مرحوم والد کی مغفرت فرمائے، اور میں ہمارے شہزادے غوث اعظم شبر پاشا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج ہمارے جلسے میں شرکت کیے۔ ویسے شبر پاشا ہمیشہ سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے خیر خواہ رہے ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے مجلس کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں شبر پاشا کے ساتھ عراق کو گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پر بھی گیا، اور ہم ان کے ساتھ نجف کربلا بھی گئے۔ ایک یادگار تاریخی سفر تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے مولانا احمد نقشبندی صاحب بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر گئے۔ تو الحمدللہ آج یہ تمام علماء کرام، مشائخین عظام یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات تو بتاؤں گا، میں کسی کی ٹیم کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، مگر میں اہل بیت کی ٹیم کا تو حصہ تھا اور رہوں گا ہمیشہ۔ تو اس میں علماء کرام، میں ہمیشہ علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں، چاہے وہ کسی مکتب فکر کے ہو۔ میں ہمیشہ ان کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ جھکاتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ سر جھکانے کا حکم تو صرف اللہ کے آگے ہے، مگر یہ ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے سینے میں خالہ رسول اللہ، خالہ اللہ کا علم ان کے پاس ہے، تو ہم ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے علماء کی عزت نہیں کریں گے تو غیر تو چھوڑو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ میں آپ سے صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ راشد فراز کو مجلس نے اپنا امیدوار بنایا۔ پچھلے 10 سال سے جبلی ہلز کی عوام نے گوپی ناتھ کو موقع دیا، اور گوپی ناتھ نے اس 10 سال کو پورا جبلی ہلز کی عوام کی ترقی کرنے کے بجائے اس کو ضائع کر دیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ حبیب فاطمہ نگر کے پاس، چھلے کے پاس نالے کا کام، مجلس کے صدر معتمد اس نالے کی کام کی منظوری کروائے، ہمیشہ یہ شخص وہ کام کو رکا دیتا۔
काम नहीं होना हबीब फातिमा नगर में चिल्ले के पास, अमानत स्कूल के पास कंपाउंड वॉल्स के ज़रिए जिम्नेज़ियम बनाने की मंजूरी लिएगी, ये जाकर बल्दिया में बोल दिया कि मैं लोकल एमएलए हूँ, इस काम की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे इब्तदाई के सदर मोहतमद रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी हैं, उनके बजट से यहाँ 5 हाई मास लाइट लगाए, तो वहाँ पर भी पहुँच गए मोहतरम कि भाई ये कैसे लगा रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जुबली हिल्स की आवाम को एक बेहतरीन फ़ाल एमएलए की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला राशिद फराज की कामयाबी यहाँ से मुमकिन है, अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये गोपीनाथ के लोग, मैं सुना कि कुछ हज़रत इबलीस की तरह कानों में सरगोशियाँ कर रहे हैं, नहीं, असद साहब हमारे साथ है। असद साहब तुम्हारे साथ कभी नहीं थे, असद साहब तुम्हारे बाप के साथ थे, मदद करें। और असद साहब साफ बोल दिए हैं कि मजलिस का फैसला ये है कि जहाँ पे 9 सीट है वहाँ पे मामू से भी मुकाबला होगा, मोदी से भी मुकाबला होगा और राहुल से भी मुकाबला होगा। जहाँ पे 9 सीट में हमारे कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे मामू को देख लो आप, मगर यहाँ पर तीनों से मुकाबला है। किससे? मामू से, मोदी से और राहुल से। ये तीनों से हमारा मुकाबला है। और आपको अब की बार जुबली हिल से आप तमाम को अपने वोट का एक तरफा इस्तेमाल करना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में। मैं आपको बता रहा हूँ कि फराज बहैसियत रुकने बल्दिया बेहतरीन काम शेखपेट में अब तक अंजाम दिए। जब कभी भी कोई उनको फ़ोन करता, और मैं गवाह हूँ इस बात का कि कई लोग जब शिकायत करते थे फराज के वार्ड के ताल्लुक़ से, तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता था फराज को, और मेरी मौजूदगी में फराज को बोलते क्या काम, शिकायत गुस्से में भी करते। तो ये शख्स कभी भी उनको बैठाए कुछ नहीं बोलता कि ठीक है साहब आप फ़ोन रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और फिर वहाँ ठहरो यारो मारो खिला के लेके आए शायद फराज में, अच्छा क्या खिलाए नहीं मालूम, हमारे को नहीं खिलाए अब तक। तो बहरहाल काम करने का जज्बा है, आप तमाम मौका दीजिए। जुबली हिल्स की आवाम को मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक हरकियाती एमएलए की ज़रूरत है। गोपीनाथ की तबीयत भी अच्छी नहीं है, बीमार है आजकल, मालूम ना आपको, मालूम ना, उन्होंने ज़्यादा चल फिर नहीं भी सकते उन बेचारे, और माशाल्लाह से उन्हें इतने तेज़ है कि उनके ही कॉरपोरेटर को पीट दिए उन्होंने, वो भी वीडियो देखे होंगे आप, पीटे ना उनको, हाँ, और बेचारे को पीटे, उन्हें उधर कूद गया राहुल के पास। तो इनका रिकॉर्ड ऐसा ही है, तो इनको आप वोट मत दीजिए। अब दूसरा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने बेचारे अचानक पैराशूट से उतर गए जुबली हिल में। क्रिकेटर है, सही है भाई, आप बेहतरीन बैट्समैन थे, हम भी आपकी कदर करते थे, मगर आप जुबली हिल से आए हैं तो मैं आपको ये क्रिकेटर के बारे में बता रहा हूं, ये सियासतदान नहीं थे, ये नाकाम सियासतदान है, ये नाकाम अवामी नुमाइंदा है शख्स। ये मुरादाबाद की अवाम ने इनको एमपी बनाया था, लाखों वोट दिए उनको मुरादाबाद की अवाम ने, और जब मुरादाबाद की अवाम इस उम्मीद पर इनको वोट दी थी कि बहैसियत रुकने पार्लियामान ये कुछ करेंगे, कुछ काम नहीं किए, नाकाम रुकने पार्लियामान थे। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इनको दोबारा मुरादाबाद से टिकट नहीं दिया। जिस मुरादाबाद की अवाम ने इनको जिंदाबाद कहकर कामयाब किया था, 2 साल के अंदर उनको मुर्दाबाद के नारे सुनना पड़ा। तो इनको कोई शौक नहीं है अवाम की खिदमत का, ये जानते नहीं है, ये सिर्फ अपनी इनफरादियत में इजाफा करने के लिए आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास वो क्या नाम है बच्चे का, पीजीआर के, हाँ विष्णु था, अरे आपके पार्टी का वफादार था वो बच्चा, वो इलेक्शन 2 मरतबा हारा पर पार्टी नहीं छोड़ा, आप उसको टिकट नहीं देके इनको दिए।
خیر ٹھیک ہے، آپ کا اندرونی فیصلہ ہے، مجھے اس پہ تبصرہ کرنا نہیں ہے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس کے امیدوار یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے خدمت. مانے جو ایم پی تھا مراد آباد کے ایم پی، بہت ہی اتر پردیش کے 80 لوک سبھا کے سیٹوں میں سب سے نمایاں پارلیمنٹ کی سیٹ ہوتی مراد آباد کی. یہ وہاں پر کچھ نہیں کیے، کبھی وہاں پر نہیں گئے، کچھ کام نہیں کیے. ان کو شوق نہیں ہے کام کرنے کا، ان کو نہ وہ تڑپ ہے کہ چلو کچھ کروں گا میں عوام کے لیے. آپ دیکھ لیجئے میری بات کو، آپ پوچھ لیجئے مراد آباد میں ٹکٹ ان کی پارٹی نہیں دی، اس کے بعد بی جے پی جیت گئی مراد آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ 2014 میں. 2019 میں پھر ایس ٹی حسن صاحب وہاں کامیاب ہوئے، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا راجستھان میں سوائے مادھاپور میں، 4 لاکھ ووٹ ملے، اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھے سوائے مادھاپور میں. اب میں 2015 میں جب اتر پردیش گیا تھا مراد آباد کو، تو وہاں کے چند ذمہ داروں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو سب یہی سوال کرے اسد الدین اویسی کہیں آپ ان کی طرح تو بھول کے نہیں چلے جائیں گے مراد آباد چھوڑ کے. میں بولا بھائی صاحب میں جہاں پر جاتا ہوں کام کرتا ہوں، الیکشن جیتوں یا ہاروں، میں اس جگہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ سوائے مادھاپور گیا، میں ٹونک کو گیا، وہاں پر بھی وہ لوگ وہی بولے ارے ان الیکشن لڑنے آئے تھے، اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھے ہم کو. تو ان کو کوئی خدمت کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، صرف اپنے نمبرات بڑھانا. اور یہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کے اوپر 4 غبن کے ایف آئی آر آئے، 4 ایف آئی آر ان کے اوپر درج کیے گئے. کون درج کیا؟ جسٹس ایل ناگیشور راؤ سپریم کورٹ کا جج ایچ سی اے کو اس وقت چلا رہے تھے، تو امبڈسمن نے کمپلین دی، 4 ایف آئی آر ان کے اوپر ہے، پیسوں کی ہیرا پھیری، خرید و فروخت میں. ان کا ایک حیدرآباد کی کرکٹ کو اس شخص نے برباد کر دیا. مانے ہم لوگ ٹاپ لیگ میں تھے، اب پلیٹ ڈیویژن میں آ گئے. خدا کے لیے جوبلی ہلز میں آپ وہ غلطی مت کریے. اگر آپ بولیں گے نو ایسے نہیں، آپ کو ایک زمین سے جڑا ہوا شخص چاہیے. ایک طرف گوپی ناتھ ہے، ایک طرف انو ہے، دونوں الگ الگ راستے پہ جائیں گے. تو آپ کے درمیان میں بہترین امیدوار جو بلا لحاظ مذہب ملت جوبلی ہلز کی عوام کی خدمت کر سکتا ہے، جس کی کام کا ایک ریکارڈ ہے شیخ پیٹ میں، وہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار راشد فراز ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ راشد فراز کے حق میں استعمال کریے. پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آپ جوبلی ہلز میں ایک نئے ایم ایل اے کو لے کر آئیے. نہ ماگنٹی کو آپ نے 10 سال کا موقع دیا، وہ کچھ نہیں کیے، 10 سال کو انہوں نے برباد کر دیا. اب کانگریس آئی ہے تو کانگریس میں تو ان کے جو راہل گاندھی ہیں، بیچاروں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھولنے کی عادت ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. انہوں الیکشن میں یہاں پر تلنگانہ میں بول دیے کہ اسد الدین اویسی تریپورہ میں الیکشن لڑے، آسام میں جا کے لڑے. میرے کو آسام کے لوگ جو میرے کو برسوں سے بلا رہے، انہوں اپنے آسامی انداز میں بولے ارے بھائی ابھی تو تم آ جاؤ نا. تریپورہ میں زندگی میں نہیں گیا، مگر ان کو ایک ہی ڈر ہے، جیسا مولانا نے کہا پورے پارلیمنٹ میں 540 ایم پی ہیں، 540 ایم پی ہے، مگر کس سے ڈر ہے ان کو؟ حیدرآباد کی شیروانی سے. نہ ان سے نہ کوئی کھا کے نہ پی کے. اچھا جس کے پاس گھر میں کوئی نہیں ہے اس سے کیا واسطہ میرا؟ انہوں الون ہے، آپ تمام میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور راہل گاندھی میڈیا کو بول رہے کہ ہمارے دروازے بند ہیں اسد الدین اویسی کے لیے. راہل گاندھی اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ جو سنہری جالیاں ہیں نا وہ ہمارے لیے کافی ہیں. تم دیکھتے بھی نہیں تمہاری طرف، وہ سبز گنبد کا مکی کی طرف دیکھ لیے، وہ کافی ہے، ان کا صدقہ ہم کو ملتا. اب تمہارے دروازے پہ وہی جاتا جو تمہاری غلامی کرتا. ہم جن کے غلاموں کے غلام ہیں وہ در کافی ہے ہمارے لیے.
آپ آ کر بولے دروازہ بند. ارے غریبوں کا دروازہ کھلا ہے راہل گاندھی میرے لیے. جوبلی ہلز کا ہر گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ ہے راہل گاندھی. تم کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور پھر بولتے ہیں پیسے لیے یہ لیے. ارے راہل گاندھی تم 400 سیٹ لڑے اتر پردیش کے, لڑکے 402 لڑے, ایک جیتے. کتنے پیسے لیے تھے آپ؟ بی جے پی جیتی وہاں پر. آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. 542 لوک سبھا سیٹس میں سے آپ شاید میرے خیال سے 510 یا 10 لڑے, 50 جیتے. کیا آپ نے ڈیل کی تھی موڈی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیں گے؟ کیا متروں آپ کو چائے بنا کے پلائے تھے؟ انہوں اپنے آبا و اجداد کی سیٹ امیٹھی ہار گئے, اسمرتی ایرانی سے ہار گئے. تو کیا اسمرتی ایرانی سے کوئی ڈیل ہوئی تھی آپ کی؟ پیسے لیے. ارے بھائی تمہاری نیوکلیر ڈیل جب چل رہی تھی 2008 میں, اسد الدین اویسی تمہارا ساتھ دیا تھا, تمہاری پارٹی کا ساتھ دیا. تمہارا ساتھ نہیں دوں گا کبھی انشاءاللہ. اس وقت کیا 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 تھا. اب پھر دوسرا بولتے انہوں آنے لڑ رہے, گوشا محل نہیں لڑ رہے. ارے دیوانے عقل کے پر پردہ پڑنے والے, گوشا محل میں 27% ہے, نظام آباد میں 44% ہے. میں 44% پہ نہیں لڑ رہا ہوں. میں کیوں نہیں لڑ رہا ہوں؟ باوجود میرے 16 اراکین بلدیہ ڈپٹی میئر ہے, کیوں نہیں لڑ رہا ہوں؟ آر ایس ایس کامیاب نہیں ہونا نظام آباد میں. آر ایس ایس نظام آباد میں کامیاب نہیں ہونا. اب جیسا میں فیصلہ لیا نہیں لڑنے کا, یہ کاماریڈی سے دولے اتر کے وہاں چلے گئے. کاماریڈی میں تھے تو پورے پکار رہے تھے, ان کے چاہنے والے ویڈیو ڈال رہے تھے سی ایم آیا ان کو ہرانے, جیسا کہ انہوں کتنے 4-5 الیکشن ہار گئے. اب کاماریڈی گئے تو کس کو جتانے گئے آپ؟ کاماریڈی گئے تو کس کو جتانے گئے؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ میں نہیں گیا کیونکہ میں آر ایس ایس نہیں جیتنا وہاں سے. اب رہا سوال گوشا محل کا, 2018 میں یہ کانگریسیوں کو بولا مت لڑو, 26,000 ووٹ لیے, 17,000 ووٹ سے وہ شخص جیت گیا. 17,000 ووٹ سے جیت گیا. مگر کون اویسی نہیں لڑتے؟ ارے پاشا میں تو تمہارے راہل کو بولانا حیدرآباد میں آ کے میرے سے لڑ لو, مقابلہ کر لیں گے, دیکھیں گے کیا ہوتا. آؤ حیدرآباد کو, کیوں لڑتے؟ وائناڈ جا کے آ جاؤ یہاں پہ. اور ان کا کانگریس کا صدر جو ہے اس کا نام آر ایس ایس انا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام کیا ہے؟ آر ایس ایس انا ہے. انہوں آئے آر ایس ایس سے, انہوں چڈی پہن کے آر ایس ایس کے شاخاؤں میں لٹ پھرائے سو ہے. تو آر ایس ایس 90 سال تک چڈی پہننے کے بعد ان کو خیال آیا نہیں چڈی میں پیراں دکھ رہے, اب پینٹ پہنیں گے, تو پینٹ پہن لیے. مگر انہوں بولے تو چڈی پہن کے شروع کیا تھا تو آپ بی جے پی میں چلا جا. بی جے پی اے بی وی پی میں, اے بی وی پی سے انہوں بی جے پی میں گئے. جب بی جے پی میں گئے تھے آر ایس ایس انا, تو 1999 میں مرحوم سید سجاد, اللہ ان کی مغفرت کرے, الیکشن لڑ رہے تھے کاروان کا. تو یہ آر ایس ایس انا کشن ریڈی کے ساتھ کام کر رہے تھے کاروان میں, خلے گولکنڈا میں اور گڈی ملکا پور میں. میں دیکھا گڈی ملکا پور کاروان میں آتا, اور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا, ایک حافظہ تو دیا. میں یاد ایک بار دیکھ لیا تو بھولتا نہیں کسی کو بھی, بھولتا نہ میں کسی کو. اور انہوں کام کیے تھے کشن ریڈی کے ساتھ. خیر کشن ریڈی الیکشن ہار گئے. کشن ریڈی کی زندگی کا پہلا الیکشن, ان کو کیا سوجا نہیں معلوم, آ کے شیروانی سے ٹکرائے, ہار گئے. میں پارلیمنٹ میں کشن ریڈی اور ان کو دونوں دیکھا تو ہوتا نا ایم پی ہے کیسے اچھے. ملا ہاں آپ دونوں کو جانتا ہوں, میں دیکھا تھا گڈی ملکا پور مارکیٹ میں, کام اتنی صورت کر لیے. اچھا آپ کو یاد ہے؟ ملا بہت یاد ہے, تمہاری 90 سال کی تاریخ یاد ہے میرے کو. آپ بتاؤ آج وہ شخص آ کے میری شیروانی کے بارے میں بول رہا ہے, میری شیروانی. ارے آر ایس ایس انا, یہ شیروانی پریشانی ہو جاتی, معلوم نہ آپ کو. مگر یاد رکھیے ہٹلر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا, ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا.
تو ہٹلر نے پہلے کیسے شروع کیا تھا؟ پہلے یہودیوں کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کے کپڑوں پر حملہ کیا ہٹلر نے. دیکھو کیا کپڑے پہنتے، گندے کپڑے پہنتے ہیں لوگ. اس کے بعد ہٹلر نے کیا کیا؟ جو کرسٹل ناک موومنٹ بولتے، کرسٹل ناک موومنٹ میں پکچر بننے شروع ہو گئی یہودیوں کے خلاف. پھر گالیاں شروع ہوئی، پھر ان پر حملے شروع ہوئے. اس کے بعد ہٹلر نے ان کو گیس کے چیمبر میں ڈالا یا پھر بڑے بڑے جیلوں میں ڈال دیا. ان کا خاتمہ ہوا. اور یاد رکھیے آج سے 2-3 سال پہلے نریندر مودی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھائیوں بہنوں کپڑے دیکھ کر پہچانو. بولا تھا نہیں بولے تھے؟ تو یہ ان کا شاگرد ہے. یہ متروں کی زبان میں بول رہا ہے. شیروانی پہ حملہ نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری شناخت پر حملہ ہے. یہ آپ کی اور ہماری تہذیب پر حملہ ہے. یہ شیروانی کا نام لے کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے تاکہ کل کسی پر حملہ ہوگا کرتا پائجامہ پہننے والے پر تو حملے، جس کو انگریزی میں بولتے ڈاگ وزل پالیٹکس، اس کا ترجمہ یہ کہ کتے کی سیٹی کی سیاست اس کو کہتے ہیں. وہ یہ شروع کر رہا ہے یہاں پر. برقع حجاب تو خطرہ بن گیا دیش کے لیے، حلال گوشت خطرہ بن گیا دیش کے لیے، ہماری عزائیں خطرہ بن چکی ہیں. اب شیروانی کو خطرہ بتا رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے اور آر ایس ایس بی جے پی کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ شخص، اس کے عزائم برے. آپ یاد رکھیے کہ مجلس پر تنقید راہل گاندھی کرتے. ان کا جو وقارآباد کا چندر شیکھر ہے جو بی جے پی میں تھا، اس کو لے جا کے ظہیر آباد کا ٹکٹ دیے. ان کا جو منوگڑو کا بی جے پی کا امیدوار جو بائی الیکشن لڑا ہار گیا، وہ اب کانگریس میں آ گیا. اب بھائی یہ آر ایس ایس انا کے پاس کون سا واشنگ پاؤڈر ہے کہ بی جے پی سے آئے تو لگڑ دیے تو انہیں سیکولر ہو جاتا؟ کون سا واشنگ پاؤڈر ہے آپ کے پاس بتاؤ؟ مودی کے پاس گئے تو پورے سب کلین، راہل کے پاس گئے تو سب سیکولر ہو جاتے. تو ان دونوں سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے. یہ دونوں ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ آپ کی قیادت نہ رہے، آپ کی سیاسی طاقت نہ رہے. یہ ہمیشہ ہمارے اتحاد کے دشمن رہے ہیں. اسی لیے کشن ریڈی آج بول رہا کہ اگر ہمارے کو موقع ملا تو ہم بلڈوزر لگا کے گھر توڑ دیں گے. کشن ریڈی صاحب ذرا الفاظ دیکھ کر استعمال کرو. ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، قانون ہے. آپ ایک مرکز کے وزیر ہیں. آپ بلڈوزر استعمال کریں گے تو کیا ہم پھول نچھاور کریں گے آپ پہ کہ بہاؤ پھول برساؤ بلڈوزر لے کر آئے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. قانون کے دائرے میں جو بھی ہوگا ہوگا. اور پھر یہ آر ایس ایس سنا کی کئی چیزیں انہوں یہ بول رہے کہ میں اگر ہم پاور میں آ گئے تو بلدیہ میں پی 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 کا ماڈل لاگو کریں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. وہ کیا ماڈل ہے آپ کو معلوم؟ ترکمان گیٹ میں کیا ہوا تھا ایمرجنسی جب ہوئی تھی؟ نوجوانوں کو نہیں معلوم گا، بزرگوں کو معلوم ہوگا. ترکمان گیٹ کے پاس کانگریس کے اس وقت کے لیڈر نے، وہاں پر ایک مسلم اقلیت کی بستی تھی، تو اس نے ترکمان گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہاں سے اس عمارت کو صاف دیکھنا چاہتا ہوں. راتوں رات رات کے اندھیرے میں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 800,000 مکانوں کو صاف کر دیا گیا. اور کئیوں کو وہاں پر لے جا کر جبرن نسبندی کر دی گئی، کم سے کم 5 یا 6,000 مسلم اقلیت کو. یہ ریکارڈڈ ہے. یہ اگر آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں تو ایک فرینچ سکالر ہے کرسٹوفر جیفرلے، اس نے مودی پر کتاب لکھی، اس میں پڑھو، چیپٹر ہے پورا. تو یہ آر ایس ایس انا کا جو ماڈل ہے پی 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 کا، اور بی جے پی جو بلڈوزر کی بات کر رہی، یہ دونوں اولے جولے ہیں.
یہ پی 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 کا ماڈل نہیں ہے، یہ بربادی کے ماڈل کی بات کر رہا ہے۔ آپ یاد رکھنا آپ کے گھروں کو خطرہ ہوگا اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن میں یہ جذباتی تقریر کر کے ہمارے ووٹ کو حاصل کرنے کی بات اسد الدین اویسی کر رہا ہے، تو خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو، میں ملک کے ہر ریاست میں جا کر دیکھ چکا ہوں کس طریقے سے آر ایس ایس اور ہندوتوا کی تہذیب یا آئیڈیالوجی کام کرتی ہے۔ آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ یہ طاقتوں کو ہم صرف اپنے اتحاد سے اور اپنے سیاسی قیادت سے اور اس سے آگے جو اہم چیز ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہ اللہ ان طاقتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کے اصلی عزائم ہیں حیدرآباد کے بارے میں، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ جو ماگنٹی ہے کیا، یہ نام چڑھتا ہی نہیں بھائی۔ خیر بہرحال جو بھی ان کا، یہ جو آ کے بولیں گے اسد بھائی، نہیں اسد بھائی کس کے ساتھ نہیں رہتے۔ جہاں پہ مجلس کا معاملہ آتا، الیکشن کا معاملہ آتا، میں اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہوں، مگر مجلس کے کینڈیڈیٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ فراز الیکشن لڑ رہا ہے جیتنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈالے گا۔ اور 30 نومبر کے دن اگر آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً فراز یہاں سے آپ کا جوبلی ہلز کا نیا ایم ایل اے ہوگا۔ یہ کرکٹ پلیئر انہوں آئے ہیں، انہوں ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے چلے جاتے واپس، کچھ ہونے والا نہیں ہے ان سے، میں جانتا ہوں ان کو۔ آپ کسی کرکٹ پلیئر کو پوچھیے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے کہ کیا تباہی اور بربادی وہاں پر مچائی گئی تھی، کس طرح حیدرآباد کرکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ افسوس تو میرے کو اس بات کا ہوتا کہ یہ کرکٹ پلیئر خود ایک غریب خاندان سے نکل کر کرکٹ کی دنیا کے آسمانوں تک پہنچ گئے، بھارت کے کپتان تھے، آج آپ چیئرمین ہیں اور غریب کا بچہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا وہاں پر۔ میں جانتا ہوں ایسے 10 بچوں کو جو پیسے نہیں تھے کرکٹ ٹیم میں سلیکشن کے لیے نہیں دیا گیا ان کو، میں جانتا ہوں ایسے غریب مسلمان بچوں کو، روتے تھے میرے پاس آ کر۔ نام نہیں لینا چاہتا مگر آپ کو باخبر کر رہا ہوں، ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے، مگر آپ مجلس کو ووٹ دیے ہیں، مجلس کو ووٹ دیجئے۔ یہ کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے، یاد رکھیے آپ۔ آج یہ بڑے بڑے دعوے کر، آج ان کا ایک مینیفیسٹو کچھ آیا، ان کی نفرت دیکھو آپ۔ یہ کیا بول رہے کہ شادی مبارک تو اسکیم ہے، اس میں انہوں یہ بول رہے کہ جو ہمارے غیر مسلم خواتین ہیں ان کو شادی کو 1 لاکھ دیں گے، ٹھیک ہے، عیسائی مسلمان کو بھی 1 لاکھ دیں گے، مگر جو ہماری غیر مسلم بہن ہے اس کو شادی کو 1 لاکھ دیں گے اور 1 تولہ سونا دیں گے۔ آر ایس ایس انا، آپ ہم کو بھول گئے؟ 1 تولہ سونا نہیں دیں گے ہم کو، مگر آپ کیا کریں گے؟ نہیں بھائی ووٹ دینا ہے۔ مالک سونا انہوں لکھ جا رہے، آپ کو کھوٹا سکہ بھی وعدہ نہیں کر رہے۔ وہ کیا 42 پیجز کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، دھوکے کا ڈاکومنٹ ہے وہ۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نہ گوپی ناتھ کا نہ آر ایس ایس انا کی پارٹی کا، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کے درمیان میں رہی ہے، اور مجلس کے قائدین اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں آج 201 ٹیمرس کے تحت ریزیڈنشل سکول قائم کیے گئے، جس میں اب 1,30,000 بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اگر کسی ریاست میں اقلیتوں کا بجٹ 11,000 کروڑ روپے 9.5 سال میں خرچہ ہوا تو یہاں پر ہوا۔ اور یہ کانگریس پارٹی سے پوچھو آپ،
جب کرناٹکا کا الیکشن ہو رہا تھا تو بولے ہم بجرنگ دل پہ بین کریں گے. میں ہبلی میں کھڑے ہو کر تقریر میں کہا تھا یہ ناٹک ہے, یہ ملے ہوئے ہیں, اور 6 مہینے ہو گئے بجرنگ دل پہ کوئی بین نہیں ہے, مگر گالی میرے کو دیتے ہیں. جتنے ان کے دلی سے جو کوئی بھی آتا ہے میڈیا کے سامنے انہوں گئے تو ان کو لگتا اسد الدین اویسی کو بولے تو ان کے نمبر بڑھتے. بولو بھائی, آپ جتنا بولنا چاہتے بولو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا بول سکتے بولو. آپ فیروز اللغات میں, آکسفورڈ کی ڈکشنری میں, ویبسٹر کی ڈکشنری میں جتنی گالیاں آپ مجھے دو, مگر یاد رکھو تمہارے جھوٹے الزامات, تمہاری گالیاں میرے حوصلے اور عزم کو روکنے والی نہیں ہیں. میں آگے بڑھتا رہا اور بڑھتا رہوں گا. ان کو ایک ہی چیز کا ڈر ہے, یہ حیدرآباد سے نکل کے کیوں جاتا, یہ اتر پردیش کیوں گئے, بہار کیوں جا رہے ہیں, جھارکھنڈ کیوں جا رہے ہیں, گجرات کیوں جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ پورا ہمارا دیش ہے نا, میں کہیں پر بھی جا سکتا ہوں. آپ کیوں آئے حیدرآباد کمیٹی کو چھوڑ کے؟ مودی کیوں گئے گجرات سے اتر پردیش الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ دیکھ لو, مودی آئیں گے اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے, امت شاہ آئیں گے اویسی ہم ریزرویشن ختم کر دیں گے, راہل آئیں گے انہوں بی ٹیم, انہوں فلاں کر لیے. ارے بھائی صاحب, میں تو گزارش کروں گا نریندر مودی سے اور راہل گاندھی سے, آپ حیدرآباد کو آؤ, میں آپ کو نیلوفر کی چائے پلاتا ہوں, سبحان بیکری کا عثمانیہ بسکٹ کھلاتا ہوں, کراچی بیکری کا فروٹ کا بسکٹ, اور زیادہ اگر آپ کو مچلنا ہے تو نیلوفر کا بن مسکا بھی رکھتا ہوں, دونوں دبا کے کھاؤ. اس کے بعد تم دونوں طے کر لو میں کیا ہوں. عجیب معاملہ ہے, ان کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھانا, ان کو کوئی پوچھنا نہیں. ایک دکان کھول کے بیٹھے نیشنلسٹ کون ہے, ایک دکان کھول کے بیٹھے سیکولر کون ہے. اگر آپ کسی چھوٹے کورٹ کے سامنے سے چلے گئے تو کورٹ کے سامنے آپ کو دکھتا ہے ایک ٹیبل کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے ایک آدمی, دیکھے کبھی آپ؟ ہاں, نوٹری کرنا ہے, آؤ نا. تو انہوں کیا کرتے, مارو اسٹیم, انہوں سیکولر. تم زبان کھولو انہوں نیشنلسٹ. ارے بھاڑ میں جائے تمہارا نیشنلزم, تمہارا سیکولرزم, ہم کو اس سے مطلب کبھی تھا ہی نہیں. بھارت کے آئین پر اللہ کے نام پر حلف لینے والا ہوں میں, اور آپ مجھے بولیں گے؟ خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ لمبی گفتگو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بھی جلسے ہوں گے. ہر جلسے میں آؤں گا جبلی ہل کے, انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا. آپ سے گزارش کرتا رہوں گا کہ مجلس کو آپ ووٹ دیجئے, مجلس کو کامیاب کریے, اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. جبلی ہلز کی عوام کو ایک فعال اور حرکیاتی اور ایک تجربے کار ایم ایل اے کی ضرورت ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں فراز میں ہیں. مرحوم شریف زندہ ہوتے تو شریف یہاں کھڑے ہو کے الیکشن لڑتا, مگر آج شریف ہمارے درمیان میں نہیں ہے. میں دورہ کر رہا تھا تو میری زبان سے نکل گیا کہ یہاں کے امیدوار شریف ہے, ان کو ووٹ دیجئے. تو ان کے مرحوم بیٹے نے کہا کہ صاحب ابا نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. یقین مانو آپ بہترین خدمت کرنے والا تھا شریف, کوٹ کوٹ کر غریبوں کے لیے در تھا. خیر اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا جو اس نے خدمت انجام دی اس دنیا میں. ہم سب کو جانا ہے بھائی, یہ قبرستان ہے, دیکھو آپ کوئی نہیں رہنے والا یہاں پر, سب کو جانا ہے, سب کو اس مٹی کی غذا بننا ہے. میں بھی بنوں گا, آپ بھی بنیں گے. وہ کب ٹائم آئے گا وہ رب کریم جانتا ہے, مگر ایک ہی دعا ہے کہ جب تک رہیں گے ایمانداری کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس زمین میں ہی جانا ہے, اس زمین میں ہی جانا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ یہیں پر پیدا ہوئے, یہیں پر جانا ہے. وہ کیا پرانا ایک گانا تھا, معاف کرنا مولانا کی موجودگی میں بول رہا ہوں, جینا یہاں مرنا یہاں, اس کے سوا جانا کہاں.
کوئی بی جے پی کا بول رہا ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے. اما نکال کے پھینک دیتے. کہاں پھینکتے؟ تم ہاتھ بھی لگا سکتے ہم کو، نکال کے پھینک دیتے. ارے جو دیکھو اس کو نکالو، اس کو وہ نکالو. ارے بھائی آپ کو کوئی دوسرا کام آتا نہیں کیا؟ کوئی جانے والے نہیں ہے، اب دوسری ہجرت ہونے والی نہیں ہے. نہ ہم جائیں گے، یہیں رہنے والے، اب یہیں رہیں گے. تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کے مقابلہ کریں گے. اور جو لوگ میرے کو بولتے نا کہ آپ میرے کو، ہمارے کئی دوستاں بولتے ارے صاحب آپ کیوں جاتے یو پی کو، گولیاں چلی، شبر پاشا فون کیے. اجی صاحب ذرا دیکھ کے صاحب. کئی لوگ میرے کو بولے میرے بھائی میں اس لیے جاتا ہوں کہ حشر کا میدان ہوگا، امام حسین بھی رہیں گے میرے سامنے، آپ کے سامنے. کیا جواب دیں گے ہم؟ کربلا کو گئے معلوم تھا، مگر گئے کیوں گئے؟ حق کی سربلندی کے لیے گئے. جو یہ کانگریسی بولتے ٹی وی چینل بیٹھ کے نو ہار رہے. ارے دیوانے، فلسطینی تو 75 سال میں 2 لاکھ جانوں کو قربان کر دیے. ہار نام کی چیز ہی نہیں ہے میرے ڈکشنری میں. جیت ہی جیت ہے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں. ہم کملی والے کے غلاموں کے غلام ہیں. یہ کیا ہار جی، تم کیا، تمہارے کو معلوم ہی نہیں بابا. تم ہار بول رہے، ہم ہر حال میں کامیاب ہونے والے انشاءاللہ تعالی. ہم ہر حال میں غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم غالب ہونے کے لیے اور غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا 30 نومبر کے دن صبح نکل کے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. اور میری مرد حضرات سے اپیل ہے، اکیلے نہ مت چلے جاؤ. آپ بیگم کو بولیں گے ذرا پکا دو خیمہ میں لایا دکان سے، ذرا فریش اپنے بیگم کو، والدہ کو ساتھ لے کے جاؤ. ووٹ ڈال کے آ کے پھر آپ کو پورا دن ہے آپ کا. اور مجلس کے اراکین سے بھی کہوں گا کہ ذرا آپ پہلے اپنا ووٹ ڈالو. میں ہمیشہ ہر پولنگ کے دن دیکھتا ہوں ہمارے اراکین کو، میات پر انگلی دکھاؤ بولتے چھپاتے ہوں کرتے ہوں. میں بتاؤ نشانی نہیں، ووٹ ہی نہیں ڈالتے. سب دنیا کو بول رہے ووٹ ڈالو، خود ہی نہیں ڈالتے. تو مجلس کے اراکین بھی پہلے جا کے ووٹ ڈالنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ووٹ ڈال کے اس کے بعد اپنی جماعت کا کام پہ لگ جانا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے، ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ کیا 50% کی پولنگ ہے، یہ کیا 48% کی پولنگ ہے؟ دبا کے پولنگ ہونا، ٹناٹن پولنگ ہونا، بلکہ 100% پولنگ آپ کر سکتے، کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو. آدھار کارڈ ہے، ایپک کارڈ ہے، بینک کی پاس بک پہ فوٹو ہے لے کے جائیے، پاسپورٹ ہے لے کے جائیے، 9 دستاویزات کا ذکر ہے لے کے جائیے. مگر ووٹ تو ڈالو نا. گھر میں بچے کی شادی رہی تو سب کو جا کے رخا دیتے، آنا دیکھو، آنا بیٹے کی شادی ہے. ارے یہاں تو فراز کچھ دلہا بنانے کا ہے آپ کو، جبلی ہل کا. اب کیسا بنائیں گے؟ آپ جا کے ووٹ ڈالیں گے تو دلہا بنتا انہیں. اگر آپ نہیں ووٹ ڈالے تو پھر وہ انوش دلہا بننے کی کوشش میں جو 10 سال سے کچھ نہیں کرے. اب تو چل بھی نہیں سک رہے بیچارے، ان کو اللہ صحت دے دے جلدی. میں سنا کہ ان کو کچھ کڈنی کی نہیں معلوم کیا ہے. بہرحال جو بھی ہے، ان کو، ہمارے کو ان سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، سیاسی اختلاف ہے اور ان کی ناکارکردگی کی بنیاد پر ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کو شفا دے دے. مگر آپ کو ایک حرکیاتی شخص کی ضرورت ہے جو آپ پکاریں گے تو دوڑے گا. رات کے اندھیرے میں آپ فون لگائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا. تو یہ جوبلی ہلز کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھے شخص کو اپنا ایم ایل اے بنائے. اور میری نظر میں وہ راشد فراز ہے. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن پورا ووٹ ڈالیے، کامیاب کریے اور ایک تاریخ رقم کریے. بھائی 7 سے نمبر بڑھنا نہیں بڑھنا بولو آپ، 7 سے اپنا نمبر بڑھنا نا. اور نمبر بڑھنا بول تو خالی بڑھنا بول تو نہیں ہوتا، تمہارے کو بڑھنا پڑتا. اگر آپ نہیں بڑھیں گے تو بنڈے مت ڈالو میرے سامنے.
بننا ہے تو نکل کے ووٹ ڈالنا پڑے گا آپ کو. آپ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی 7 کی جگہ 8 بھی ہوں گے, اور راجندر نگر میں اگر اللہ نے کرم کر دیا تو 9 بھی ہوں گے. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں پھر سے آخر میں مولانا احمد نقشبندی صاحب کا اور شہزادے غوث اعظم جناب شبر پاشا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج وقت کی اہم ضرورت کو سمجھا, اس طلب کو سمجھا, اور ایسے نازک وقت پہ آپ نے مجلس کے پلیٹ فارم پر آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری تائید میں آپ نے الفاظ ادا کیے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.